وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل درس نمبر 1169 آیت نمبر 74. آج کا موضوع، کیا ہمارا ذات باری تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. اور خدا کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی اور طرح کا مقدور رکھتے ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 74. لیکن میں تھوڑا سا ترجمہ آیت نمبر 73 کا پڑھ کے پھر آگے بڑھوں گا. وَيَعْبُدُونَ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی جو مالک نہیں ہیں ان کو کوئی رزق دینے کے آسمان سے یا زمین سے، بالکل شین کچھ بھی. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ طاقت رکھتے ہیں. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. آج کا سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ ہر نقصے والا ہے اور تمام صفات اعلیٰ سے متصف ہے. ساری حمد، ساری ثنا اس کے لیے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، اصل مسئلہ ہمارا اور ہمارے رب کے درمیان کیا ہے؟ رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ رب یہ چاہتا ہے کہ تم میرے سوا کسی کو نہ پکارو، کسی کے سامنے نہ جھکو. میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم زندگی کیسے گزارو. میں تمہیں ہدایت بھی دوں گا اور ہدایت کا ذمہ میرے ذمہ ہے. تمہیں ہدایت دینے کا ذمہ میرے ذمہ ہے. ان علینا للہدی. اچھا، جب ہدایت آ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ مختلف دلائل سے اور طریقوں سے ہمیں بتاتا ہے کہ حق یہی ہے جو کہ میں نے اپنے رسول کے ذریعے تمہارے پاس بھجوایا ہے. قد جاءکم الرسول بالحق، تمہارے پاس رسول حق لے کے آیا ہے. اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ دنیا کے دھوکے میں آ کے ہم اور ہستیوں کو، یعنی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گی، یا نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. جو مخلوقات ہیں جو بھی ہیں ان سے ہم توقع بھی لگا لیتے ہیں اور پھر نقصان سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں ہم وہ
ان دونوں چیزوں میں ہم پھر وہ ذرائع استعمال کرتے ہیں جو ہمیں نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ اصل میں اب یہ فلا تضربوا للہ الامثال میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو ہم غیر کے لیے، غیر اللہ کے لیے جو طاقت سمجھتے ہیں وہ اصل میں وہ طاقت ہے تو نہیں ان میں، اور پھر اللہ سے نا امید ہو کے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ اس بات پہ بھی ذرا غور کریں نا کہ یعنی غیر اللہ کو ہم اللہ کے برابر یا اس سے زیادہ طاقت دیکھ لیتے ہیں اس میں۔ سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ مال و دولت ہے اور وہ ہمیں محبوب ہے، دنیاوی مفاد آپ کہہ لیں، دنیاوی مفاد ہمیں محبوب ہے، لہٰذا ہماری ترجیح بھی دنیا ہی کا مفاد ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور یعنی نقطہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم عقل اور فکر سے کام نہیں لیتے، سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اندھے بہرے ہو کے ایک چیز کے متعلق فیصلہ کر لیتے ہیں، اور گمان یعنی ایک خیال ہم قائم کر لیتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ خیال، ہماری جو خیال ہے، ہمارا جو گمان ہے یا ہمارا جو خیال ہے، وہ ظاہر کو دیکھ کے ہم ایک گمان بناتے ہیں، اچھا یا برا جو بھی ہوگا ظاہر کو دیکھ کے، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عقل تو محدود ہے، وہ ظاہر تک محدود ہے، حواس خمسہ تک محدود ہے۔ اب ہمارا جو بھی خیال بنے گا یا جس پر بھی ہم یقین کریں گے وہ ہم اپنی عقل سے ایک چیز کو دیکھیں گے، اس کا تجزیہ کریں گے، اور پھر اس کے متعلق فیصلہ کر لیں گے، اور پھر اس پر یقین کر لیں گے۔ یہ ظاہر، یہ سونا چاندی، یہ دولت اور یہ سب کچھ اقتدار ہو گیا، آپ جو بھی کہہ لیں، جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ چند ظاہر چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں۔ بیٹے نظر آ رہے ہیں، عورتیں نظر آ رہی ہیں، سونا چاندی کی ڈھیریاں نظر آ رہی ہیں، کڑکتے نوٹ نظر آ رہے ہیں، کھیتیاں نظر آ رہی ہیں، چارپائے اور یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو اس کے متعلق ہم پھر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ چاہیے، اور اس کو مقصود بنا لیتے ہیں، ظاہر کو مقصود بنا لیتے ہیں، جو نظر آ رہا ہے اس کو پسند کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں اور دوڑتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ہمیں موت آ جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ اصل میں دیکھیں، یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اصل میں اگر آپ دیکھیں اور ہوش اور فکر سے کام لیں تو آپ کو اللہ نظر آ جائے گا اس کائنات میں۔ اسباب کے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے طاقت آپ دیکھیں کہ کون سی ہے۔ کوئی عورت یا کوئی مرد اگر خوبصورت ہے تو اس کو خوبصورتی کس نے دی ہے؟ اگر سونے چاندی میں کچھ فائدہ نظر آتا ہے یا کچھ اس کی طاقت آپ کو نظر آتی ہے بظاہر، لیکن اس کو یہ قدر و قیمت کس نے دی ہے؟ اس کو یہ خاصیت کس نے دی ہے؟ ظاہر ہے اللہ نے دی ہے۔ عورتوں کو، مردوں کو، خوبصورت عورتوں اور مردوں کو اللہ نے بنایا ہے، اس کے پیچھے اللہ ہے۔ اور یہ چارپائے اور یہ کھیتیاں یہ کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے بنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیں، یہ ظاہر جو ہم دیکھتے ہیں اس کے یعنی بالکل پیچھے اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ اس وقت تمام اختیار کا مالک ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تمام بادشاہی، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی، اختیار اور اقتدار اس وقت ایک ذات کے پاس ہے اور وہ
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وعدے کیے ہوئے ہیں، پھر وہ مدد بھی کرتا ہے اور پھر مدد ہوتی بھی ہے جو لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ دیکھیں جب حالات برابر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی جو شرائط پوری ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ یہ ایک لگا بندہ طریقہ ہے۔ تو دیکھیں ساری توقع، چونکہ طاقت ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تمام خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری طاقت ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقت کا مالک اللہ ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا اختیار وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو دیکھیں اس میں آپ تھوڑا سا عقل کو استعمال کریں، سوچیں سمجھیں، اور پھر دیکھیں ایک اور بات ہے کہ آپ کی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ آغاز ہونے والا ہے۔ زندگی تو آپ کی گزر رہی ہے اور اس کے بعد آپ اپنی حقیقی زندگی کی طرف لوٹیں گے، جہاں آپ کو اس گزاری ہوئی زندگی کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اچھا یا برا۔ اب جو بھی نتیجہ ہوگا وہ دائمی ہوگا، جو مار پڑے گی، جو سزا ملے گی وہ پھر دائمی ہوگی۔ یعنی جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو ظالم ہیں، جو فاسق ہیں، ان کو تو دائمی عذاب ہے۔ مومن گناہ گاروں کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ لوگ جو ہیں منافق، کافر، کافرانہ روش رکھنے والے، منافقانہ روش رکھنے والے، مشرکانہ روش رکھنے والے، نافرمان لوگ، ظالم لوگ، مجرم، اللہ کے مجرم، یہ سب ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور یہ بات اتنی ہی یقینی ہے جیسا کہ یعنی کل سورج کا نکل آنا، ابھی دن ہے مثال کے طور پہ، رات ہوگی، اس کے بعد سورج نکلے گا، یہ بات یقینی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ بات اس سے زیادہ یقینی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب اس میں آج کا جو مضمون ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی طرح طاقت کا مالک کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، تو کوئی اس تکلیف سے تمہیں روک نہیں سکتا، اور اگر فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ النافع الضار، یہ صفات باری تعالیٰ ہے، فائدہ دینے والا، نقصان دینے والا۔ ہم تو فائدہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ من کانا یرید حرث الدنیا ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ تو دیکھیں وہ شخص جو ہے کم عقل ہے، بے وقوف ہے، جو صرف دنیا کے فائدے کے لیے زندگی گزارے، یا صرف دنیا کے فائدے کے لیے یعنی دنیا کے فائدے ہی کو چاہے، وہ شخص بڑا بے وقوف ہے، کیونکہ دینے والی ذات دنیا اور آخرت کی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہے وہ تو آپ کو ملے گا، جو نہیں دینا چاہتا وہ آپ کو نہیں مل سکتا، چاہے بہت بھی آپ اس سے رخ پھیر لیں اور اس کی یاد سے اپنے دل کو بھلا کے زندگی گزاریں کہ میں دنیا تو کم از کم کما لوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی کے دائرے اختیار میں ہے ساری بات۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے دائرے اختیار میں ہیں، ہماری زندگی، ہماری موت، اس کے فیصلے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور ساری طاقت اس وقت بھی، ساری بادشاہی، سارا اختیار
اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ تو سمیع و بصیر بھی ہے۔ پھر ہمارا فائدہ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، اپنے فائدے کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کام کو تم ناگوار سمجھو، اچھا سمجھو، تو اس میں تمہارے لیے خیر نہ ہو، لیکن بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کام کو تم اچھا نہ سمجھو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی خیر اس میں رکھ دی ہو۔ تو دیکھیں یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے اور نقصان سے آگاہ نہیں ہے۔ انسان دراصل دیکھیں اصل اور حقیقی بات یہ ہے کہ اگر کسی کی ترجیح دنیا بن گئی تو حقیقت میں اس نے اپنے لیے آگ میں جلنا کو مقرر کر لیا کہ میں نے آگ میں جلنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اگر کوئی شخص دنیا کو ترجیح دے دے آخرت پر اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص اللہ سے کٹ کر یا اللہ کی یاد کو فراموش کر کے یا اللہ کی ملاقات کا جو دن آنے والا ہے اس کے لیے یہ تیاری نہیں کرتا اور ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے، تو یعنی اس نے ایک اپنے لیے دوزخ کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ بغیر میں کسی یعنی کمی بیشی کے آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے، بلکہ آیت میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جس نے من کان یرید العاجلہ، جس نے عاجلہ کو پسند کر لیا، یعنی دنیا کے لیے اس نے زندگی گزارنے کا عزم کر لیا۔ جیسا کہ دیکھیں، میں آپ کو غفلت میں نہیں رکھنا چاہتا، آج کا جو مسلمان ہے اس نے عاجلہ کو پسند کر لیا ہے، آخرت کو چھوڑ دیا ہے، آخرت کی فکر آخرت نہیں ہے آج۔ یہ تو ایک ایسی بات ہے جو آپ کو ماننی چاہیے۔ آج ہمیں فکر آخرت نہیں ہے، فکر دنیا ہے، ہم عاجلہ کے طلبگار ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، ہمارے بارے میں، آج کے مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو اور آخرت کی کامیابی کو تم نے بھلا دیا ہے۔ تو بہرحال وہ آیت کا ترجمہ میں پورا سنا دوں آپ کو کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا من کان یرید العاجلہ، اور کما قال ایسی آیت ہے، بہرحال ترجمہ اس کا یہی ہے کہ جو عاجلہ کو چاہتا ہے، عاجلہ مطلب دنیا کو، جو دنیا کا طلبکار ہے، عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، جو عاجلہ کا طلبگار ہے تو اس کو میں دے دوں گا دنیا جتنا میں چاہوں اور جسے چاہوں۔ یہ بھی مشروط ہے، یعنی پھر بھی خواری ہمارا مقدر ہے۔ اگر ہمارے نصیب میں دنیا نہیں ہے تو پھر خواری ہمارا مقدر ہے، اللہ بھی ناراض اور دنیا بھی نہ ملی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو بہرحال وہ آیت ذرا آپ سنیں، میں ذرا شعر و شاعری کے موڈ میں نہیں ہوں، اس کو مضمون ذرا سیریس ہے اور بالکل ہمارے لیے ہے۔ تو جو عاجل، میں یہی کہہ رہا تھا، یہ آیت میں نے آپ کو اسی لیے سنائی تھی کہ اگر ہم نے دنیا کو پسند کر لیا تو شاید دنیا ہمارے نصیب میں نہ ہو اور وہ ہمیں نہ ملے۔ ایسا بہت سے ہوتا ہے، میں تفصیل میں اس کی نہیں جاتا،
لیکن اگر آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے دنیا لکھی بھی ہے اور لاکھوں کروڑوں آپ پر برس بھی رہے، لیکن دنیا میں بدحالی، پریشانی آپ کا مقدر رہے گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ خوشی نہیں دیکھ سکتے، آپ پریشانی اور بدحالی کا شکار رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایک قدرتی چیز ہے، قدرتی چیز ہے کہ آپ اپنی جڑ سے کٹ جائیں، آپ اپنی حقیقت کو فراموش کر دیں تو پھر تو یہی ہوگا۔ تو دیکھیں، میں بات کر رہا تھا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، یعنی تمہاری خیر اور تمہارا شر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر تم بھلائی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دو، یعنی رب کے دین کے حوالے کر دو، اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارو، مقامی طور پر ایک رہنما کی رہنمائی میں، اور اپنے فیصلے جو ہے خود نہ کرو، رب کی مرضی تلاش کرو، وہ پھر ذریعہ ہے۔ آپ کے ساتھ ایک رب کی طرف رہنمائی کرنے والا رہنما ہونا چاہیے، تو اس رہنما سے رہنمائی لو اور اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کر دو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے کاموں کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ واقف ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ کو، بڑی پیاری حدیث ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ، جس نے اپنی تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا، آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ومن تشبع بہ الہموم لا یبالی اللہ بأی واد ہلک، اور جس پہ اس کی غم پراگندہ ہو گئے، یعنی فکر دنیا ہی میں وہ رہنا چاہتا ہے اور اس نے دنیا ہی کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا، یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ ومن تشبع بہ الہموم، یعنی یہ فکر آخرت کی اس کو پرواہ نہیں ہے اور دنیا ہی کی اس کو فکر ہے، تو پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یبالی اللہ بأی واد ہلک، اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر اللہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ کس غم کے گڑھے میں جا کر وہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ تو جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا طاقتور کوئی نہیں ہے۔ تھوڑا غور سے سنیں، آخری مضمون، وقت کم ہے، میں خلاصہ مضمون بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کی طرح کوئی طاقتور نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی رحیم نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی رحیم نہیں ہے، کوئی مہربان نہیں ہے، کوئی شفیق نہیں ہے، اور اس کی رحمت بہت زیادہ ہے، وہ بہت مہربان ہے، نہایت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ترجمہ کرتے ہیں نا، نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم۔ تو اس کی طرح مہربان کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ماں کے مقابلے میں 70 درجے زیادہ مہربان ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ماں کس طرح اپنے بچے کو پالتی ہے۔ ہمارے گھر میں مائیں ہیں، جوان مائیں ہیں، میں دیکھتا رہتا ہوں، وہ ایک ایک نوالا اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں اور فکر میں رہتی ہیں بچے کی، دیکھتی رہتی ہیں، ہر وقت بچے کو نظر میں رکھتی ہیں۔ 2 سال کا بچہ ہے، سال کا بچہ ہے، وہ واکر میں چل رہا ہے، کہیں سیڑھیاں ہیں، تو وہ ہر وقت جو ہے ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں غافل ہوں گی تو یہ سیڑھیوں میں چلا جائے گا، نیچے گر جائے گا۔ اچھا، پھر اس کی بھوک کا خیال رکھتی ہیں، بچے کی بھوک کا۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ بس ماؤں نے آسان طریقہ دیکھ لیا ہے اور ٹیلی فون پہ، یعنی سیل موبائل پہ کارٹون لگا دیتی ہیں، وہ بچے کے سامنے کر دیتی ہیں
اور نوالا ڈالتی رہتی ہے۔ تو یہ تو ماں ہے، دنیا کی ماں ہے، یہ تو رحمت اللہ تعالیٰ نے، اور 70 گنا، 70 مطلب لفظ 70 مراد نہیں ہے، بے حساب مہربان ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور کان بالمؤمنین رحیمہ، اللہ تعالیٰ خاص طور پہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ اور کیوں نہ ہو، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔ من لہ المولا فلہ الکل، جس کا مولا ہو گیا سب کچھ اس کا ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، صرف محمد سے وفا کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ شاعر نے دراصل قرآن کا مفہوم بیان کیا ہے شعر میں کہ محمد سے وفا تو نے۔ اب محمد سے وفا کیا ہے کہ آپ ان کے راستے پر چلیں، آپ ان کے طریقے پر چلیں، یہ محمد سے وفا ہے، اور اللہ سے بھی یہی وفا ہے۔ اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہ چلیں، ان کی اتباع نہ کریں۔ تو اگر آپ یہ تو دیکھیں آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اے لوگو تو تم میری پیروی کرو، میرے اتباع کرو۔ اگر کرو گے ایسا تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تم سے محبت شروع کر دوں گا۔ اب جس سے اللہ محبت شروع کر دے اس کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں فلا تضربوا للہ الامثال، اوروں کو اللہ جیسا مت سمجھو، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت دینے والا ہے، اللہ بہت شفیق ہے، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی مثال نہیں ہے، کوئی صفت کسی میں اللہ کے برابر کوئی صفت ہے ہی نہیں۔ صفات ہو سکتی ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی صفات لے لیتے ہیں، لیکن اللہ کی بات تو کچھ اور ہے۔ استاد علم سکھاتا ہے، اللہ علیم ہے، استاد کو علم ہے، لیکن استاد اور اللہ کے علم میں تو بہت فرق ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم اپنے اچھے بھلے پر نہیں سمجھتے، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تمہارا دنیا اور آخرت میں تمہیں بھلائی دے گا اللہ تعالیٰ۔ للذین یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنى، جنہوں نے اپنے رب کی بات مان لی ان کے لیے تو بھلائی ہی بھلائی ہے، اس دنیا میں بھلائی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم سب ظاہر کے پردوں میں ہیں، ہمارا اللہ کی باتوں پر کوئی یقین نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھلائی آپ کے ساتھ فوراً شروع ہو جاتی ہے جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چل پڑیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ یعنی اس کا اثرات شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ تو پھر جاری رہتے ہیں، یعنی فلہم اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر آپ کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ صرف ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کے لیے مثالیں مت بناؤ، اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور باقی رہی علم کی بات تو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. تو لوگوں خدا کے بارے میں غلط مثالیں نہ بناؤ، صحیح مثالوں کا طریقہ خدا ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل